اصحاب رسول، صحابی رسول اسے کہتے ہیں جس نے اپنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور آپ کی صحبت اٹھائی ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ صحابہ کرام ان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ایمان باللہ العظیم ہے، اور اس ایمان کو ان اصحاب رسول کے دل میں مزین کر دیا گیا، اور یہ اصحاب رسول صرف کفر سے ہی نہیں بلکہ ہر گناہ سے بیدار ہیں، اور یہ اصحاب رسول اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی رحمت کے حامل ہوئے۔ یہ تمام در تعریفیں ہماری طرف سے نہیں، یہ منزل من اللہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایمان کو پسند کیا، سب سے زیادہ محبوب سمجھا تو وہ ایمان کو سمجھا ان کے صحابہ کرام کے لیے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور صحابہ کرام کے دل میں اس ایمان کو مزین کر دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور ان صحابہ کرام سے اللہ رب العالمین نے کفر کو ناپسند فرمایا۔ والفسوق والعصیان، اور ہر گناہ کو نافرمان فرمایا، اور نافر امیر کی یا امام کی نافرمانی کو اللہ رب العالمین نے ناپسند فرمایا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کے فضل اور رحمت کے حامل ہوئے۔ تو یہ تعریفیں انسان کو تب حاصل ہوتی ہیں جب وہ اللہ رب العالمین کے نازل کردہ شریعت کے مطابق ہو بالکل اسی طرح زندگی گزارتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس بندے کو یہ انعامات حاصل ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہ آپس میں بڑے رحیم ہیں، وہ کفار پر بڑے سخت ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ وہ کبھی آپ کو رکوع کی حالت میں ملیں گے اور کبھی وہ سجدے کی حالت میں ملیں گے، اور یہ رکوع اور سجود کرنا یہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، نہ کسی اور مقصد سے، صرف غرض و غایت یہ کہ اللہ رب العالمین کی رضامندی سے انہیں مل جائے، اللہ رب العالمین ان اصحاب رسول سے راضی ہو جائے، تبھی وہ ہر وقت فرض تو ادا کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے وہ کفار پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحیم ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دیکھیں گے وہ کبھی آپ کو رکوع کی حالت میں ملیں گے اور کبھی وہ آپ کو سجدہ کی حالت میں ملیں گے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور وہ اللہ رب العالمین کے فضل کے متلاشی ہوتے ہیں۔ یہ سجدہ کرنا، یہ اللہ کے سامنے جھکنا، رکوع کرنا ان کا کوئی اور مقصد نہیں، صرف اللہ رب العالمین کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہر وقت رکوع اور سجدہ میں رہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آج اس پرفتن دور میں کوئی بھی آدمی اگر کہتا ہے صحابہ کی غلطی کو نشاندہی کرتا ہے یا انہیں غلط کہتا ہے، وہ خود غلط ہو سکتا ہے لیکن صحابہ کرام غلط نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے ہاں جنت اس بندے کے لیے ہے جو صحیح راستے پر ہو، گامزن ہو، جو صراط مستقیم پر ہو، جو شریعت منزل من اللہ کا پیروکار ہو۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین صراط مستقیم پر چلنے والے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین
شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے تھے، اللہ رب العالمین نے تبھی تو دنیا کی زندگی میں ان کو جنت کی بشارت دی، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ جنت الفردوس ایسے بندوں کے لیے تیار کی میں نے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین، ہجرت میں مہاجرین سے سبقت کرنے والے، والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی، ایمان لانے میں انہوں نے ان کے ساتھ اگرائی کرنے کی کوشش کی ایمان لانے میں، تو اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین ان سے راضی اور یہ اللہ رب العالمین سے راضی ہو چکے ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور ایسے بندوں کے لیے اللہ رب العالمین نے باغات تیار کیے ہیں، جنت الفردوس کو تیار کیا ہے۔ یہ دیکھیے آپ اس آیت پر غور کیجئے، اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نعوذ باللہ غلط تھے تو اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا کے اندر یہ کیوں قرآن مجید نازل فرمائی اور یہ کیوں بتایا اللہ رب العالمین نے کہ میں نے ان لوگوں کے لیے جنت کیا کی؟ اگر یہ غلط ہے تو اللہ نے ان کے لیے جنت کیوں تیار کی؟ غلط لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے، جنت اس بندے کے لیے ہے جو صراط مستقیم پر چلتا ہے، جو منزل من اللہ شریعت کا پیروکار ہوتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے، جو شرک سے برت کا اعلان کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کی ہے، اور وہ جنت جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس جنت میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، کبھی اسے نکلیں گے بھی نہیں۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ انسان آج کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تاکہ مجھے کامیابی مل جائے، لیکن میرے مسلم بھائیوں، یہ دنیا کی کامیابی جو ہے کچھ نہیں ہے، کامیابی در حقیقت جنت میں داخل ہونا اور آگ سے بچ جانا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے جو کامیابی صحابہ کرام نے حاصل کی۔ اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا کی زندگی میں ہی بتایا کہ یہ جنتی ہیں اور ان کے لیے جنت الفردوس تیار ہے، کیونکہ یہ کفار بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحیم ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، شریعت و منزل من اللہ کے پیروکار ہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، ہر گناہ سے بریت اعلان کیا، نافرمانی سے انہوں نے بریت کا اعلان کیا، ایمان کو محبوب سمجھا، ایمان کو اپنے دلوں میں پیوست کر دیا، اور ایمان جو ہے ان کے دلوں میں ڈال دیا گیا اور اس کو مزین کر دیا گیا ان کے لیے۔ تو نہ انہیں دنیا سے کوئی لالچ، دنیا کی پرواہ تھی، نہ انہیں مال و متاع کی پرواہ تھی، انہیں صرف ان کا غرض و غایت، ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین کا دین غالب ہو جائے، اس سے استحکام مل جائے، اسے وہ مستحکم ہو جائے، اور اللہ رب العالمین کی رضا ان اصحاب رسول کو حاصل ہو جائے۔ صحیح بخاری میں کتاب مناقب انصار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی علامت اور نشانی یہ کہ انسان کے دل میں انصار کے لیے محبت ہو، وآیت النفاق بغض الانصار، اور بےمانی کی علامت یہ کہ جس شخص کے دل میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے بغض ہے وہ بےمان ہے، وہ ایمان کی روشنی سے مطلب کہ وہ محروم رہ گیا، اسے ایمان کی روشنی نہ مل سکی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں کچھ مہاجر تھے، کچھ انصاری تھے، تو انصار سے محبت کرنے والے وہی در حقیقت ایمان والے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور انصار سے بغض کرنے والے وہی بے ایمان ہیں اور ان کا دل ایمان کی روشنی سے خالی ہے، ان کے دل ایمان کی روشنی سے محروم رہ گئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار کے ساتھ وہ بغض رکھتے ہیں۔ یہ انصار اور مہاجر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور دین اسلام کو اس دنیا میں دنیا کے کونے کونے پر پہنچایا،
اسلام کو پہنچانے میں یا اسلام کی تبلیغ کرنے میں انہیں صرف جنگ نہیں کرنی پڑی بلکہ ان کو ہر قسم کی قربانی دینی پڑی. جب ان سے مطالبہ ہوا مال کا انہوں نے اپنا مال پیش کر دیا. جب ان سے مطالبہ ہوا جان کا انہوں نے اپنی جانیں پیش کر دی. جب صحابہ کرام سے مطالبہ ہوا کہ تمہیں اپنا گھر بھی چھوڑنا ہے اور اپنا شہر چھوڑنا ہے, اللہ رب العالمین کا حکم ہے, تو انہوں نے نافرمانی نہیں کی, وہ نکل پڑے. اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے انہوں نے اپنا گھر بھی چھوڑ دیا اور اپنا مال بھی چھوڑ دیا, اپنے بیوی بچے چھوڑ دیے, صرف اللہ رب العالمین کے اس دین کے خاطر. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کتنے رسول آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی یہ صحابہ جو ہیں حواری ہیں, مددگار ہیں. اس سے قبل جتنے بھی انبیاء آئے ان کے بھی حواری تھے, ان کے بھی مددگار تھے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا اپنی قوم سے کہ چلو فلاں بستی میں جا کے ہمیں لڑنا ہے اور اس بستی کو ہمیں فتح کر کے اس میں اللہ رب العالمین کے قوانین کو نافذ کرنا ہے, انہوں نے جواب کیا دیا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیے, ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جب فتح ہو جائے گی تو ہم پھر آئیں گے. یہ تھے موسیٰ علیہ السلام کے حواری. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کے مددگار, دین کے پیروکار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کے آگے بھی لڑنے والے, آپ کے پیچھے بھی لڑنے والے, آپ کے دائیں بھی لڑنے والے اور آپ کے بائیں بھی لڑنے والے ہیں. یہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے کبھی پیچھے نہیں ہٹے, ہر وقت آگے آگے آ رہے ہیں. جہاں بھی آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملتا تھا وہ سر تسلیم خم کر دیا کرتے تھے اور فوراً اس حکم پر عمل کرتے. یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جنہوں نے اتنی قربانیاں دی, تو آج ہم تک یہ دین اسلام پہنچا ہے. اور دیکھا جائے آج اس اسلام کے ساتھ, اس دین کے ساتھ کیا مذاق اڑایا گیا دین کا. کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے دین صرف اسی لیے پہنچایا کہ ہم اس دین میں اختلاف کریں اور اس دین کو ٹکڑوں میں تقسیم کریں؟ نہیں, صحابہ کا مقصد صرف غرض و غایت یہ تھا کہ جس طرح ہم نے دین اسلام کی روشنی میں اپنی زندگی بنائی اور جنت کے وارث ہوئے, اسی طرح ہر کلمہ پڑھنے والا بھی اس دین اسلام پر عمل کرے اور اپنی زندگی بنا کر اللہ رب العالمین کے ہاں وہ سرخرو ہو جائے, اسے سرخری مل جائے. لیکن آج اس دین پہ عمل نہیں کیا جا رہا ہے. تو بتانے کا مقصد یہی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے, پیچھے بھی لڑیں گے, ہر وقت لڑیں گے, جہاں بلائیں گے ہم حاضر ہیں. اور صحابہ کرام کا ہر وقت یہی جواب ہوا کرتا تھا لبیک وسعدیک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم حاضر ہیں, ہم آپ کی خدمت اقدسہ میں حاضر ہیں, آپ کو حکم کیجیے, آپ ہمیں کوئی کام دیجیے, ہم کرنے کو تیار ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی جواب دیا کرتے تھے فداک ابی و امی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں. اپنے ماں باپ کو قربان کر دیا, اپنے جانوں کو قربان کر دیا, اپنے مال کو قربان کر دیا, اپنی اولاد کو قربان کر دیا دین اسلام کی خاطر. اور اللہ رب العالمین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں مدینہ کے باغوں میں کسی باغ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو دروازے پہ چوکیدار بنایا اور کہا کہ آپ دروازے کی حفاظت کرنا. ایک آدمی آتے ہیں, دروازہ کھٹکھٹایا, انہوں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی. آپ نے فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ, اے ابو موسیٰ انہیں اجازت دیجئے اور اجازت کے ساتھ ساتھ ان کو جنت کی خوشخبری سنائیں. ابو موسیٰ اشعری نے دروازہ کھولا اور کیا دیکھتے کہ ابو بکر صدیق خلیفہ اول ہیں. کہا کہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت سنا رہے ہیں. پھر تھوڑی دیر بعد دوسرے آدمی آتے ہیں, ان کے لیے جب دروازہ آپ نے حکم دیا کہ کھول دیجئے اور انہیں بھی جنت کی خوشخبری سناؤ. انہوں نے دروازہ کھولا اور دیکھتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اندر آنے کی اجازت بھی دے رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جنت کی بشارت دے رہے ہیں. پھر تیسرے نمبر پہ عثمان ذو النورین آئے, انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازہ کھولا تو عثمان رضی اللہ عنہ ہیں. آپ نے فرمایا
کہ انہیں جنت کی خوشخبری سنا دو، انہیں بھی جنت کی خوشخبری سنا دی گئی. یعنی بتانے کا مقصد یہی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس جنت کی خوشخبریاں آج دنیا میں حاصل کر لی تھی، جس جنت کو حاصل کرنے کے لیے آج ہم اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں، جس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے تمام فرقوں کو چھوڑا، ہم نے تمام آبائی مذاہب کو چھوڑا اور جماعت المسلمین میں آئے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہمیں عمل کرنا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ان الانسان لفی خسر، انسان تمام کے تمام انسان اس خسارے میں، لیکن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خسارے سے وہ لوگ بچ گئے جنہوں نے ایمان لایا لیکن ساتھ ساتھ نیک عمل کیے. تو آج ہم جس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے تمام فرقوں کو چھوڑا، آبائی مذاہب کو چھوڑا اور جماعت المسلمین میں آئے، تو ہمیں نیک عمل کرنے چاہیے، تب ہم جنت کے وارث ہو سکتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو تھے ان کی پرورش دین اسلام کی روشنی میں ہوئی، وہی الہی کی روشنی میں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر موجود تھے. جب بھی کوئی غلط کام کرتا تھا آپ پر وہی آتی تھی، ان کی اصلاح ہو جایا کرتی تھی، تو وہ غلطی پر جمع نہیں ہو سکتے. آج اللہ کا اس دور میں اگر کہ کہیں بھی جنگ ہو جائے مسلمین اور کفار کے درمیان تو آواز لگا دی جائے گی. اگر کوئی ایک بھی صحابی ہماری اس جماعت کے اندر موجود ہوتا، صحابی موجود ہوتے، تو ہمیں اس ایک صحابی کی بنیاد پر ہم کامیابی حاصل کر سکتے تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ گروہ در گروہ لڑائی جہاد کریں گے، پھر آواز لگانے والا آواز لگائے گا هل فیکم من صاحب رسول اللہ، کیا تمہارے اندر کوئی ایسا آدمی ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہو؟ کہا جائے گا نعم فیفتح لہم، پھر ایک صحابی کی برکت کی بنیاد پر انہیں فتح دی جائے گی. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ.